بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے مومن مومن کا بھائی ہے۔ قرآن کی سورہ ہے سورہ حجرات، آیت نمبر 10۔ انما المومنون اخوات، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تیرے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہیں تیری ماں نے نہیں جنا، یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا ایسے بھائی ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم ہو، جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور دونوں کی روح بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ حجرات، یہ مدینے میں نازل ہوئی جب مدینے کا معاشرہ بن رہا تھا، اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں مچ واقع میں، چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو، سب نے بڑھ چڑھ کر اس دکھ کا اظہار کیا، چاہے عراق کی سیفٹی ہو چاہے شام کی سیفٹی ہو۔ اس کے اندر بھی اہل سنت اور اہل تشیع نے آپس میں مل کر ان دہشت گردوں کو مار بھگایا اور بہت کامیابی حاصل کری۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ مومن بھی اپنے بھائی سے ویسے ہی سکون حاصل کرتا ہے جیسے پرندہ اپنے ہم شکل پرندوں سے حاصل کرتا ہے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن سے ویسے ہی سکون حاصل ہوتا ہے جیسے پیاسے دل کو ٹھنڈے پانی سے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی بھائی کے نزدیک اپنے بھائی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل ترجیح نہیں ہوتی۔ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان سب کا خون مساوی ہوتا ہے، وہ غیروں کے خلاف یکمشت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی حرمت کی حفاظت میں کوشاں رہتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر مچ کے واقعے میں اہل سنت اور اہل تشیع نے ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کام کیا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بھائیوں کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو شخص اسلامی بھائی چارے کی تجدید کرتا ہے، خداوند تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک برج یعنی کہ بلند مقام تیار فرماتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھائی بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ قیامت کے دن ہر مومن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اگر تو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا بھائی نہیں ہے۔ انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کے ساتھ محبت ایمان کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی نیکوں کے ساتھ محبت نیک لوگوں کے لیے موجب ثواب ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی نیک افراد کے ساتھ محبت نیکوکاروں کے لیے فضیلت ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی نیک لوگوں سے دشمنی نیک بندوں کے لیے زینت ہوتی ہے، اور نیک بندوں کی برے لوگوں سے دشمنی ان کی رسوائی میں ہوتی ہے۔ تقوی کے معیار کے مطابق بھائیوں سے محبت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی محبت صاف اور خالص رہے تو ہرگز اس سے نہ تو مزہ کرو، نہ زبانی لڑائی جھگڑا کرو، نہ اس کے سامنے شیخی بگارو، اور نہ ہی کبھی اسے شرمسار کرو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یوں تم اپنے بھائیوں کے مالک بن سکو گے۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا، جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رائے خدا میں بھائی چارہ برادری میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ ہر وہ محبت جو رائے خدا میں نہ ہو گمراہی ہے، اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ جو شخص رائے خدا میں اخوت سے کام لے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو دنیا کے لیے بھائی چارہ کرے گا محروم ہو جائے گا۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس شخص کی محبت رضا خدا سے ہٹ کر ہوگی تو وہ دراصل دشمنی ہوگی۔ اور اسی بارے میں خدا فرماتا ہے کہ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ رائے خدا میں جس قدر اخوت ہوگی اتنا ہی محبت میں خلوص ہوگا۔ دینی بھائی محبت کو دیر تک باقی رکھتے ہیں۔ سچے بھائی افضل ترین جو ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا، خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا ہوا بھائی قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے، اور اس کا ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ ہر بھائی چارہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس بھائی چارے کے جو طمع اور لالچ سے ہٹ کر ہو۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ کسی غرض کے تحت محبت کرے وہ اس کے پورا ہو جانے کے بعد پیٹ پھیر جائے گا۔ جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ جفاکاری اخوت کو ختم کر دیتی ہے۔ اخوت کو جفاکاروں کے پاس تلاش نہ کرو، بلکہ اس کو صاحبان حفاظت اور اہل وفا کے پاس تلاش کرو۔ یہ مولا کائنات فرماتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی
یا بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ اس سے آپس کے حالات سازگار رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوت دو بھائیوں میں باہم محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ تیری قدرت ہو اس سے صاف دلی کی امید نہ رکھو، جس کے متعلق تو سوء ظن رکھتا ہے اس سے خیر خواہی کی آرزو نہ کر، کیونکہ دوسرے شخص کا دل بھی تیرے لیے ویسے ہی ہے جیسے تیرا دل اس کے لیے ہے۔ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کر سکو۔ شک کی بنیاد پر اپنے بھائی سے دوستی کے رشتے کو نہ توڑو، اسے رضامند کرنے سے پہلے قطع تعلق نہ کرو۔ جو شخص تمہارے ساتھ سختی کرے تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے لیے نرمی اختیار کرے۔ میل ملاپ کے بعد قطع تعلق بہت بری بات ہے، بھائی چارے کے بعد جفاکاری بہت معیوب ہے، اور دوستی کے بعد دشمنی نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ملون ہے وہ شخص جس کی طرف سے اس کا بھائی صلح کا ہاتھ بڑھائے اور وہ اسے جھٹک دے۔ تمہارا بھائی اگر تم سے قطع تعلق کر لے تو تم تصادم کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے اس کے تمہاری طرف لوٹنے کی راہ بند ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تجربات اسے تمہاری طرف پلٹا دیں۔ تم اپنے بھائی کی اطاعت کرو خواہ وہ تمہاری نافرمانی کرے، اس سے میل ملاپ رکھو خواہ وہ قطع تعلق کرے۔ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو غذا کی مانند ہو، جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور وہ ہے عقل مند انسان۔ دوسرا وہ جو بیماری کی طرح ہوتا ہے، وہ ہے احمق۔ اور تیسرا وہ جو دوا کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے دانا۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، دوسرا وہ جو اپنا مال قربان کرتا ہے، یہی دونوں محبت میں سچے انسان ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم سے بھائی چارہ کرتا ہے اور اپنی اغراض کو تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کے انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ آخری زمانے میں جو چیز بہت کامیاب ہوگی وہ ایسا بھائی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، یا پھر حلال کا ایک دھرم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو تمہاری طرف رغبت کرے تو تم اس سے روگردانی نہ کرو، جو تم سے روگردانی کرے تو تم اس کی طرف رغبت نہ کرو۔ اس شخص کی دوستی میں کوئی اچھائی نہیں جو تمہارے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ طمع، خوف، نفسانی خواہشات یا کھانے پینے کی غرض سے دوستی کرنا چاہیے تو تم اس کو بھائی بنانے سے پرہیز کرو، اور متقی لوگوں کو اپنا بھائی بنانے کی کوشش کرو، خواہ ان کی تلاش میں تمہیں اپنی ساری زندگی ختم کرنا پڑے۔ تیرا وہ بھائی نہیں جس کے لیے تجھے تکلیف اٹھانی پڑے۔ برا بھائی وہ ہے جو تمہاری خوشحالی میں تو تمہارا ساتھ دے لیکن تنگ دستی میں تمہیں چھوڑ دے۔ چار قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاپ رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ: احمق، بخیل، بزدل اور دراغو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تین قسم کے لوگوں کے بھائی چارے سے پرہیز کریں: بے حیا، احمق اور دراغو۔ اس شخص کو کبھی بھائی نہ بناؤ جو تمہاری خوبیوں کو چھپائے اور عیب کو پھیلائے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب سلمان سے فرمایا، جہاں تک ممکن ہو پرانے دوستوں کے بدلے نئے ملنے والے دوستوں کو نہ اپناؤ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قدیم دوستی کی جاری رکھنے کو دوست رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس بات کو پابندی سے اختیار کرو۔ خداوند عالم پرانی دوستی کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہیں سختی کے وقت چھوڑ نہ دے، گناہوں کے ارتکاب کے وقت تم سے غافل نہ ہو، تمہیں گناہوں کے ارتکاب سے روکے، اور جب تم اس سے سوال کرو تو وہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دوستوں کا ہر گناہ پر محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جب تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہو تو اپنے دوستوں کی لرزشوں کو برداشت کرو۔ مومن کی تعریف میں فرمایا، مومن اپنے بھائی کی لرزش پر نرمی کا اظہار کرتا ہے اور پرانی دوستی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ برداشت دوستی کی زینت ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جو تم پر گزرے اسے برداشت کرو، کیونکہ اس سے عیب چھپے رہتے ہیں۔ یقیناً عقل مند انسان کا نفس برداشت اور نفس چشم پوشی ہوتا ہے۔
سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی سختیوں کو برداشت کرے۔ جو شخص دوستوں کی لرزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بس آخری کال ہے، جو شخص اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کرتا وہ سردار نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔